ایک دن شاہجہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی، جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈریے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہجہان کو گڈریے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا گڈریے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس گڈریے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گڈریا خوش ہو کر گھر لوٹ آیا۔ اپنی چادر زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا اور گڈریے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے کھا گئی۔ اس کا اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آن پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈریے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گڈریے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گڈریا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے گڈریے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس گڈریے کی آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور اس کی شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت جانا۔ گڈریا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دے دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گڈریے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے۔ تو میں نے سوچا
کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا ہے۔ بادشاہ نے گڈریے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔